ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ماہ رمضان المبارک میں پیغام رمضان تربیتی لیکچر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع دعا کی اہمیت۔ بعض اوقات ہم عبادت تو کرتے ہیں، لیکن عبادت کرنے کے بعد دعا کرنے میں، دعا مانگنے میں سستی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنا بھول جاتے ہیں، یا پھر دنیاوی کاموں میں مصروفیت کی بنا پر دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا، اب جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اب دعا کی ہمیں ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ ہم نے تو صبح سے لے کر نماز مغرب سے پہلے کے وقت تک، یعنی افطاری کے وقت تک روزہ رکھا ہے، تو اب روزہ رکھنا ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح دیگر معمولات زندگی کو لے لیں، دیگر عبادات کرتے وقت عبادت کرنے کے بعد ہم دعا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر حدیث مبارکہ پر غور کریں تو کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا دعا یہ عبادت کا مغز ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ زیادہ ضروری نہیں ہے، یہ نہ بھی مانگی تو کام چل جائے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ عام چیز نہیں ہے، دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ اگر تم دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اب دعا کرتے وقت ہمارا انداز کیا ہے کہ ہم دعا کرتے وقت جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، بشرطے کہ وہ جو دعا کر رہا ہے وہ دعا نیکی کے کام کی ہو، گناہ کی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کرنا ہے اور وہ کہے میں دعا کر رہا ہوں گناہ کی اور میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو یاد رکھو کہ گناہ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے خدا نہ کرے اگر چوری کرنی ہے اور وہ چوری کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ میں چوری کروں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، تو اب بات یہ ہے کہ چوری کرنا ایک حرام عمل ہے، گناہ ہے، اور گناہ کی دعا نہیں کی جاتی۔ اسی طرر معمولات زندگی کو لے لو۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب نے فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر تم دعا میں جلد بازی نہ کرو۔ عرض کی محبوب دعا اور دعا میں جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دعا میں جلد بازی کا مطلب یہ ہے انسان ایک مرتبہ دعا مانگتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، پھر دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، پھر وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب انسان کہتا ہے میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے پھر دعا کی، میں نے پھر دعا کی، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، وہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا یہ ہے دعا میں جلد بازی۔ فرمایا تم جلد بازی نہ کرو، تمہارا کام ہے دعا مانگنا، بار بار رب سے التجائیں کرنا، اپنے رب کے حضور پکارنا کہ اے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ فرمایا تم دعا کرتے رہو، کائنات کا رب تمہاری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے
کہ انسان دعا کرتا رہے، کبھی نہ کبھی دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو کہتے ہیں مجھے تو عرصہ دراز ہو چکا ہے، میں دعائیں کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں نے اللہ سے یہ بھی مانگا، میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے رب سے یہ بھی دعا کی، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس نے دعا کی، اس کی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات بڑی اہم ہے، فرمایا انسان دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، بار بار دعائیں کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ دعا کرتا کرتا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ فرمایا وہ جو دعا اس کی اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی، مرنے کے بعد قیامت کے دن رب ذوالجلال اس بندے کو اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اب بندہ ہی عرض کرتا ہے مالک آج تو نے مجھے اتنا اعلیٰ مقام دیا، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میرے بندے فلاں مقام پر تو نے مجھ سے دعا کی، کیا میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا؟ بندہ عرض کرے گا مالک قبول کر لیا۔ پھر رب فرمائے گا فلاں موقع پر جو دعا کی تمہاری دعا کو قبول کیا؟ بندہ عرض کرے گا مالک قبول کر لیا۔ پھر رب فرمائے گا فلاں موقع پر جو تو نے دعا کی تھی کیا تمہاری دعا کو قبول کیا؟ بندہ عرض کرے گا مالک بار بار کرتا رہا، وہ میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ کائنات کا رب فرمائے گا اس دعا کے بدلے میں آج میں نے تمہیں یہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اس وقت بندہ کیا طلب کرے گا، کس بات کی تمنا کرے گا؟ وہ عرض کرے گا کاش دنیا میں جتنی بھی دعائیں مانگی تھی میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ان دعاؤں کے بدلے کائنات کا رب آج مجھے جزا عطا فرماتا۔ اس لیے دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، نیکی کے کاموں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اچھی دعائیں رب سے کرنی چاہیے، اور دعا میں کبھی بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کبھی بھی مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو کہ مانگتا ہوں تو رب دیتا نہیں۔ میں اس پر یہ بھی بات کہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، بعض اوقات ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑا ہوتا ہے، اور اللہ جو عطا فرمانا چاہتا ہے رب ہمیں زیادہ دینا چاہتا ہے۔ بعض اوقات ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، ہم مانگتے اللہ نہیں دیتا، اس لیے ہماری طلب بھی چھوٹی ہے، ہماری سوچ بھی چھوٹی ہے، اور کائنات کے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ نقصان ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جو مانگتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے نقصان ہو، اللہ جو ہمیں عطا فرمانا چاہتا ہے اس میں یقیناً ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت وسیع ہے، رب جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ دعا کے لیے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں اس وقت مکمل یقین کے ساتھ دعا کریں۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ جب مانگ رہے ہوں تو آپ کو یقین ہو۔ ہم اللہ سے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی۔ فرمایا جب دعا کرو اس یقین کے ساتھ کرو، اے میرے رب میں تیرا بندہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، اے اللہ میرا کام مانگنا ہے، تیرا کام دینا ہے، اور اس یقین سے دعا کرو کہ میں مانگ رہا ہوں کائنات کا رب میری دعا کو قبول فرما لے گا۔ جب دعا میں یقین ہوگا تو یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے اور رب سے مانگنے کا جو سلیقہ ہے کائنات کا رب ہمیں وہ عطا فرمائے۔ ہمیشہ رب ہمیں اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو اکثر میں آپ کو پڑھاتا ہوں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ جن لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور ثواب زیادہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو غریب ہوتے ہیں انہیں اجر کیسے ملتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، اگر تم تکبیر کہتے ہو رب پھر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اگر تم تسبیح کرتے ہو پھر بھی ثواب ملتا ہے، اگر تم رب کا ذکر کرتے ہو پھر بھی ثواب ملتا ہے، اگر تم نیکی کی دعوت دیتے ہو پھر بھی ثواب ملتا ہے، اگر تم برائی سے منع کرتے ہو پھر بھی تمہیں ثواب ملتا ہے۔ اس لیے جب یہ پڑھا جائے یا پڑھایا جائے تو اس وقت کوشش کیا کریں آپ سارے اس ثواب میں شامل ہوا کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ مولا کریم جو درس دیا، جو تیرا ذکر کیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو درس دیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو تیرا ذکر کیا اس کی برکت سے ہمارے جتنے عزیز و قاربین حالت ایمان میں جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما، جو زندہ ہیں سب کی خیر فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما، بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی حاضرین یہاں پر حاضر ہیں ہم سب کے عزیز و اقاربین کی خیر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے قرب کی دولت عطا فرما، اپنی عبادت کی لذت عطا فرما، اپنے خوف کی دولت عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔